وہ خواتین جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے انفارچونیٹلی سازش کے تحت کہ اسلام میں اسلام کے آنے کے بعد عورتیں محدود ہو گئی ہیں، عورتوں کے حقوق کم کر دیے گئے ہیں، عورتوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، شاید ان کو تاریخ نہیں پتا۔ آؤ میں بتاتا ہوں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے تھے، کیسی ظلمت تھی، کیسا اندھیرا تھا، کیسی بربریت تھی کہ اس زمانے میں کیا ہوتا کہ لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ برا سلوک ہوتا تھا، پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو دفن کیوں کرتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا تھی؟ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی نا وہ شرمندہ فیل کرتا تھا، لوگ تانے دیتے تھے تیرے یہاں بیٹی ہوئی ہے، یعنی وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ سارے معاشرے میں اس کو شرمندگی ہوتی تھی، کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔ جس کی بیٹی ہو جائے نا وہ محلے میں باہر ہی نہیں نکلتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اب اس لیے بیٹی کو بتائے بغیر ہی پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اب قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اور جب ان میں کسی کی بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا، اس کا منہ ہی رنگ ہی بدل جاتا تھا، اور وہ غصہ کھاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہو۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایسے پتھر دل لوگ، ایسے معاشرے کے اندر ایسے پتھر دل لوگ موجود تھے جو بچیوں کو دبا دیتے تھے، مگر ایسے رحم دل لوگ بھی تھے اس زمانے میں کہ جب اس معاملے کو دیکھتے تو آنسو بہاتے، کوشش کرتے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رحمت اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتا چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، دوڑ کر اس کے پاس جاتے، اس کی بچی کی پرورش کرتے اور اس کی شادی کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ اس طرح اس ننھی کلی کو مسلنے سے پہلے ہی بچا لیا کرتے۔ مگر یہ چند لوگ تھے، لیکن اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ بچی پیدا ہوئی اسے زندہ دفن کر دو۔ اچھا، اس بچی کو دفن کرنے کا معاملہ کیوں ہوا؟ سٹارٹ کدھر سے ہوا؟ یہ رسم کیسے شروع ہوئی؟ ذرا سنیے گا۔ عہد جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی کہ لوگ بڑی فخریہ طریقے سے اپنی بیٹی کو دفن کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیسے، آغاز کیسے ہوا کہ ربیہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے ایک بار حملہ کیا اور وہ ربیہ کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان کچھ عرصے کے بعد صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ واپس والد کے پاس چلی جائے یا قید کے دوران جس شخص کے پاس رہی تھی اس کے پاس چلی جائے۔ تو اس لڑکی نے کیا کیا کہ والد کی بجائے واپس ادھر جانا ہی پسند کیا جدھر وہ رہتی تھی۔ والد کے پاس زیادہ سختی لگ رہی تھی اسے۔ اب جب اس کے والد کو یہ پتا چلا کہ یہ بیٹیاں اس طرح ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کر دیں گی، تو رسم ہی بنا دی گئی کہ بیٹی پیدا ہو اور اسے دفن کر دیا جائے، نہ رہے زندہ، نہ کبھی زندگی میں شرمندگی کا باعث بنے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایسے واقعات ہوا کرتے تھے۔ یہ تو تھا زمانہ جاہلیت کا دور، اور اس دور میں کیسے واقعات ہوئے، خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے واقعات بیان کی۔ چنانچہ سنیے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں کیا عرض کی، کہتا حضور ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا، خوشی خوشی میرے ساتھ آ گئی، اپنی بیٹی کو لے کر میں چلا۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ وہ روتی رہی، وہ چلاتی رہی، ابو جان ابو جان، مگر میں آقا وہاں سے واپس چلا آیا۔ میں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ وہ بیٹی خوشی خوشی تیار ہو کر میرے ساتھ چلی تھی کہ آج میں اپنے ابو کے ساتھ گھومنے جا رہی ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک آیا، وہ مجھے چلا کر پکارتی رہی، میں مڑ کر نہ گیا۔ آقا نے جب یہ سنا تو نبی پاک کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔
प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी रोने लग गए। मगर करम देखो, इस्लाम की मेहरबानी देखो। आका फरमाते हैं कि इस्लाम जमाना जहालियत के किए हुए गुनाहों को मिटा देता है। चूंकि वो इस्लाम ले आए थे, तौबा कर ली थी, अब पशेमान भी थे, करीम है, वो माफ करने वाला है। एक और साहबी ने अर्ज़ की, हुजूर जब से मैं मुसलमान हुआ हूं, हुजूर कलमा तो पढ़ लिया है मगर दिल में अभी तक इस्लाम की मिठास को महसूस नहीं कर पा रहा। मसला यह है हुजूर के ज़माने जahलियत में जब मैं ईमान नहीं लाया था, मेरी एक बेटी थी, मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि इसे उम्दा लिबास पहनाओ, रेडी करो, तैयार करो। अपने साथ लेकर गया और एक गहरे घड़े में फेंक दिया। बेटी कहती, अब्बा जान क्या आप मुझे कत्ल करने लगे हैं? मगर मैंने उसके रोने, चिल्लाने, चीखने की परवाह किए बगैर मैं उसे गहरे घड़े में फेंक आया। या रसूल अल्लाह, जब भी अपनी बेटी का वो जुमला मेरे कानों में आता है कि अब्बा जान क्या आप अपनी बेटी को कत्ल करने लगे हैं, अब भी याद आता है, मैं बेचैन हो जाता हूं, लुत्फ नहीं आता, मिठास नहीं मिल रही ईमान की, मैं बेकरार हूं मेरे आका। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम ज़माना जहालियत में होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि इस्लाम की हालत में यानी मुसलमान से हो सरजद होने वाले गुनाहों को इस्तिग़फ़ार मिटाता है। ये वाक़यात भरे पड़े हैं इस्लामी तारीख में। मगर इस्लाम तो क्या आया, वो हम कहते हैं ना कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। वाकई नबी पाक एक ऐसा नूर लेकर आए कि ये जुल्मत, ये अंधेरे, ये सब छट गए। अब बताता हूं, हैं वो खास तौर पे खवातीन या वो वालिदैन जो मुझे सुन रहे हैं, वो भाई जो मुझे सुन रहे हैं जिनकी बहनें हैं, वो माँ बाप सुन रहे हैं जिनकी बच्चियां हैं, वो औलाद सुन रही है जिसकी माँ मौजूद है। सुनो, जब इस्लाम आया, नूर आया, ये अंधेरा गया, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। जब ये इस्लाम मेरे आका तशरीफ लाते हैं, सुनो अब इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया, इस्लाम ने बेटियों को क्या मकाम दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स की बेटी हो वो उसे जिंदा रखे, दफन ना करे, उसे जलील ना समझे और अपने बेटे पर उसको तरजीह ना दे, तो अल्लाह करीम उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। सुनते जाओ, ए बेटियों के पैदा होने पर तकलीफ में आने वालों, ये तो काफिरों का तरीका है। आज भी बदकिस्मती से मुसलमान मुंह बन जाता है। आपने कुरान में सुना कि जिसके यहां बेटी पैदा होती मुंह काला हो जाता, रंग बदल जाता। आज भी ऐसे बदनसीब और जाहिल मौजूद हैं कि जब उनके यहां बेटी पैदा होती है मूड बिगड़ जाता है, रंग तब्दील हो जाता है, बीवी को गालियां देते हैं, अब जनाब बुरा भला कहते हैं। अरे क्या बीवी के इख्तियार में है बेटी पैदा करना? ये अल्लाह की देन है। बल्कि आज साइंस, जो साइंस के पीछे भागते हैं, आओ मैं आपको बताता हूं, आज साइंस की तहकीक ये बताती है कि मर्द और औरत में ज्यादा किरदार मर्द का होता है, औलाद बेटी होगी या बेटा, ये साइंस कहती है। हमारा ईमान ये है, जिसके नसीब में जो लिखा है, रब ने बेटा लिखा है, सारी दवाएं दुनिया के सारे फार्मूले इस्तेमाल कर लो, मिलना बेटा है। और अगर बेटी लिखी है तो आप टाल नहीं सकते। मगर बिशारतें सुन लो, फजीलतें सुन लो। जो बेटी पर मुंह बिगाड़ते हैं शायद आज शर्मिंदा हो जाएंगे, बल्कि वो आज फख्र महसूस करेंगे जिनको अल्लाह ने बेटी दी है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, बेटियों को बुरा मत कहो। जरा जुमला सुनिएगा, आका फरमाते हैं, बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला हूं। नबी, ये इसमें अफराहियत कितनी है। आका क्या फरमा रहे, मैं भी बेटियों वाला हूं। बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वालियां, गम गुसार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। अब बताता हूं मैं आपको, वो वालिद जो यहां मौजूद हैं जिनके पास बेटियां हैं, बताओ तुम्हें बेटों से ज्यादा क्या बेटियां प्यार नहीं करती? रात को जाते हो क्या बेटी नहीं पूछती? पानी तुम्हें वो लाके देती है। बड़ी बेटी हो गई है, अपने ससुराल में भी है, जब घर आएगी तुम्हें ज्यादा पूछेगी कि अब्बू जान आप कैसे हैं। अरे बेटियां तो दिल के, वालिद के दिल के करीब होती हैं। सुनो सुनो, इन बेटियों का ख्याल रखना, ये जन्नत में जाने का टिकट है। ये मैं नहीं कह रहा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया जो शख्स 3 बेटियों, अच्छा सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, खुश नसीब है जिनकी बहनें भी हैं, जो बहनों का ख्याल नहीं रखते वो भी तौबा करें। आका फरमाते जिसकी 3 बेटियां या बहनें हों, हदीस का मजमून है, और वो उनकी अच्छी तरह परवरिश करे, इनको अदब सिखाए, मेहरबानी का बर्ताव करे, यहां तक कि अल्लाह करीम उन्हें बेनियाज कर दे, यानी उनका निकाह हो जाए,
تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے ان کی شادی کروانا جنت واجب ہو جائے گی. اللہ اللہ، صحابہ کرام بھی کتنے کمال کے تھے. اللہ صحابہ کرام کی تربتوں پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی یہاں ایسا بیٹھا ہو جو سوچ رہا ہو یار میری تو 3 نہیں ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں یا میری 2 بہنیں ہیں. اللہ اللہ، صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کی 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے 2 ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا مجھے یاد ہے جب سب سے پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں ابھی پوری حدیث نہیں پڑھی تھی، تو میں سوچنے لگا یار میری تو 1 بیٹی ہے، 3 والے کو جنت، 2 والے کو جنت. اللہ اللہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور کسی کی 1 بیٹی ہو. کیسا پیارا سوال کر لیا، اپنا کام ہو گیا نا. اللہ کے حبیب سے پوچھا حضور 1 بیٹی ہو، نبی پاک فرماتے 1 بھی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. بیٹی کی پیدائش پر موڈ خراب کریں، لڑائی کریں، مجھے بتائیے نا یہ جنت میں لے جانے والی فضیلت اور کس کے لیے حاصل ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ اگر بیٹیوں کی پرورش صحیح کر دی جائے تو یہ کل کی ماں بننی ہے، یہ کل ایک اور نسل کو چلائے گی. آپ نے اپنی بچی کو نیک بنا دیا، یہ بچی کل ماں بن جائے گی. جب ماں بنے گی تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی. یہ ایسا درخت لگ جانا ہے، یہ ایسا گلشن بننا ہے جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوگا. سنو، اب جب بچی پیدا ہوتی ہے نا، لوگ بیٹے کی پیدائش پر مٹھائی بانٹتے ہیں، تحفے بانٹتے ہیں. پھر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو تو باہر سے پتا چلتا ہے، پتا چلا اس کے یہاں بیٹی ہوئی. ارے بیٹی ہوئی بتایا نہیں، کوئی مٹھائی نہیں. ارے بس یار بیٹی ہوئی تھی کیا بتانا. استغفر اللہ، تمہیں پتا نہیں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں فرشتے زیارت کو آتے ہیں. ہاں میں نہیں کہہ رہا، حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنو نا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کریم اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے. یعنی تمہارے گھر میں فرشتے آئیں گے جب بچی آئے گی. سنو، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی. اچھا لوگ کہتے ہیں یار شادی کا کیا ہوگا، بچی ہو گئی، اب اس کی ابھی پیدا ہوئی ہے، شادی کرنی 20 سال، تم بھی زندہ رہو گے 20 سال. پیدا تم نے کیا، رب نے کیا. عجیب ٹینشن ہے ہماری، ہم بڑے عجیب لوگ ہیں. 5 سال 10 سال بچی پیدا ابھی ہوئی، اس کے کھانے پینے کی فکر، تو کیوں مٹھائی بانٹی، یہ تو بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا. کیا نظر نہیں آتے ایسے بیٹے جو ماں باپ کو مار کے گھر سے نکالتے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہ ڈال کے آ جاتے ہیں؟ کیا ہر بیٹا تمہارا فرما بردار بنے ضروری ہے؟ ہر بیٹا تمہارا دست و بازو بنے ضروری ہے؟ کیا بیٹا ماں باپ کو گھر سے نکالتا نہیں؟ بیٹے کی شادی کروا دو، یہی بیٹا کل ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے. سارے ایسے نہیں ہوتے مگر ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو پہلے ہی پلان کر لیا آپ نے کہ یہ بیٹی جناب میرے لیے بوجھ بن جائے گی. میں جانتا ہوں ایسے کئی کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ایک بیٹا نہیں ہے مگر وہ کہتے ہیں بیٹی اللہ دیتا رہا، اللہ مال بھی ساتھ دیتا رہا. جیسے کہتے ہیں میری بیٹیاں تو ایسا لگتا ہے خزانے کی کنجیاں ہیں. ایک بیٹی تھی اتنے پیسے تھے، آج 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں، اللہ نے کروڑوں پتی بنا دیا. تو کس کے نصیب سے اللہ دیتا ہے ہم نہیں جانتے. دیکھیں ایک بڑی پرابلم ہے ہمارے اندر جو ہے نا، ایک بڑا عجیب سا پرابلم یہ ہے، اللہ کرے ہم اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ یہ ہے ہم اس چیز کی فکر کرتے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں ہے، جو ہمارے ڈومین ہی نہیں ہے. ہم ٹینشن اس کی لے رہے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں. مثال کے طور پر رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہم سب کو ٹینشن ہے پتہ نہیں اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا. اللہ کے بندے جس طرح تیری موت تجھے ڈھونڈ کر پہنچتی ہے اس طرح رزق بھی تیرے گھر تک پہنچے گا. دانے دانے پہ لکھا ہے، بتاؤ نا، دانے دانے پہ لکھا ہے. میں آپ کو یہ اور بات تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں یہ جو کہتے ہیں لوگ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہو. سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کا جواب دیا. آپ فرماتے دانے دانے کو تو چھوڑ دو، یہ جو دانے نا، دیکھیں آپ سمجھیے گا بات، ایک چاول کا دانہ یا گندم کا دانہ ہے، ٹھیک ہے، اتنے سارے دانے ہوتے ہیں، ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس کا آٹا بن جاتا ہے نا، تو ایک ذرے کے ایک گندم کے دانے کے تو کئی ذرے ہو گئے.
اس ذرے کی پتہ نہیں کون سی روٹی میں کون سا ذرہ چلا گیا، کون سی روٹی میں. پھر ایک روٹی کے اندر بھی ہم بیٹھ کے اگر کھا رہے ہیں تو ہم نے 4 ٹکڑے کیے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو دیا، ایک ان کو دیا، تو وہ ایک گندم کا کچھ ذرے تو ان کے حصے میں چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے دانے پہ نہیں، ذرے ذرے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اور پھر سنو، پھر ثابت کیسے کیا، پھر واقعہ سنایا. یہ ایمان افروز واقعہ سننا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بنگلہ دیش کا ایک تاجر تھا. اچھا، بنگالی لوگ، میرے بنگلہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ چاول زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں تاجر تھا، بڑا بیپاری تھا. اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، اس کو زور کی چھینک آئی اور وہ دانا جو ہے نا اس کے سر میں جا کر، چاول کا ایک دانا پھنس گیا پیشانی میں جا کر. بڑی تکلیف. ڈاکٹر کو دکھایا، علاج کروایا، نہیں نکلا. کئی دن نکل گئے، مہینے گزر گئے. اب اس نے بھی کہا یار نہیں نکلتا، نہ نکلے، عادت ہو گئی، پھنس گیا اوپر، ٹھیک ہے، بھول گیا وہ بھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا، کعبے کو دیکھا، زور کی چھینک آئی. جب چھینک آئی تو وہ دانا نکل کر کعبے میں جو مطاف ہے، طواف کرنے کی جگہ، ادھر گرا. جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا، اٹھا کر وہ دانا لے گیا. اس کبوتر کا نام لکھا تھا اس دانے پر. سالوں سنبھالتا رہا، ادھر پہنچا کر اسے ملا. اور ہم تھوڑے پیسے زیادہ کے لیے حرام کی طرف جاتے ہیں. یار ساری زندگی نوکری کروں گا تو پیسے والا بن ہی نہیں سکتا ہے، میں اپنا گھر تو لے ہی نہیں سکوں گا مزدوری کر کے. کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارنی ہی پڑے گی، شارٹ کٹ کرنا ہی پڑے گا، کوئی حرام کام کرنا ہی پڑے گا، تب پیسے والا بنوں گا. یہ بے وقوفی ہے تمہاری. جو نصیب میں لکھا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی. اور یاد رکھنا، جو نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکے گا. تو اسی طرح اگر بیٹی مل گئی ہے نا تو جو رزق تمہارے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا. بیٹے کی وجہ سے وہ انکریز نہیں ہو جائے گا. اللہ نے بیٹی دی ہے نا، وہی اسباب کرے گا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. وہ میری بیٹی بعد میں ہے، رب کی بندی پہلے ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے اسے، مخلوق ہے اس کی. تو ہمت میں رہا کرو، حوصلے میں رہا کرو. سنو ایک اور حدیث پاک، نبی پاک فرماتے ہیں جو اب بچیوں کی فضیلت دیکھو. بازار سے لاتے ہیں پہلے نئی چیز، کس کو دیتے ہیں؟ گھر میں ہے میرا بیٹا، میرا لال ہے، یہ میرا وارث ہے، میرے دل کا ٹکڑا. بچیاں سائیڈ، تم سائیڈ پہ ہٹو. نہیں جناب، دیکھو اسلام ہے. میری بہنوں جو مجھے بعد میں سنو، یہ ہے اسلام. تمہاری عزت کیسی بڑھائی اسلام نے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بازار سے کوئی چیز، نئی چیز لے کر آئے، پیارے آقا جب لاتے تو کیا کرتے، اور پیارے آقا میں ترغیب دے رہے ہیں کہ جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو ان بچوں پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے. یعنی جب بچوں کو کھلاتے ہو یہ صدقہ ہے تمہارے لیے. اور آقا فرماتے اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، پہلے بیٹیوں کو دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر رحم کرتا ہے. جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے. جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش فرما دے گا. کیا بیوٹیفل، کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ بچیوں کو خوش کرو، بچیوں کو حصہ دو. آج ورثہ نہیں دیتے ہیں، مرنے کے بعد کہتے بھائی باپ نے تو کر دی نا بچیوں کی شادی، ان کو گھر دلا دیا، سونا دلا دیا، اب سارا ہمارا ہے. یاد رکھو جو شریعت کا حکم ہے، اگر آپ نے وہ حق دبا لیا، ٹھیک ہے بہنیں بیچاریاں کچھ نہیں کر پاتی، مگر قیامت کے دن ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا. اور جس نے یتیم کا مال دبایا، یتیم کا مال مثل مال وقف ہے. اللہ کی راہ میں جو مال وقف کیا جاتا ہے یہ اس کی طرح ہے. یتیم کا مال دبانے والا برباد ہو جائے گا. بلکہ یہاں تو افسوس یہ ہے، بھائی تو بعد میں ظلم کرتے ہیں، ادھر والد کا بھی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، بس بھائی اب بیٹیوں کا کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے میرے بیٹوں کا ہے. کیوں بھائی بیٹوں کا ہے؟ بیٹیاں انسان نہیں ہیں، اس کو ضرورت نہیں پڑ سکتی؟ تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو ڈی مورلائز نہ کریں، انہیں جناب دھتکاریں نہ، انہیں بالکل جس کو کہنا سائیڈ پہ نہ لگائیں. ان کو ہمت دیں، حوصلہ دیں، دعائیں لیں ان سے. جن کی بچیاں ہیں وہ بچیوں کو خوش رکھیں، جن کی بہنیں ہیں وہ بہنوں کو خوش رکھیں. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے یہاں بچی ہو جائے، اب کبھی اپنی بیوی کو تانا مت دینا، کبھی اپنی بیوی کو برا بھلا مت کہنا. اس بیچاری کے ہاتھ میں ہے کیا وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے. خدا کی قسم کبھی سوچا آپ نے کہ بچہ پیدا کرتے وقت ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے؟ اس تکلیف سے گزرنے کے بعد وہ تانے بھی سنے گی. جان اپنی، یعنی کئی عورتیں نہیں مر جاتی ڈیلیوری کیسز میں؟ نہیں سنا آپ نے کہ عورت دنیا سے چلی گئی؟ آپ کی بیوی آپ کے بچے کو پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی تکلیف دہ عمل سے گزر کر آئی، موت کو قریب سے دیکھ کر آئی، اور اب اس کے بعد آپ اسے تانے دیتے ہو کہ بیٹی پیدا ہوئی. استغفر اللہ، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں بیوی کا دل نہیں ہوتا.
ہے جو بولنا ہے بول دو, گالی دے دو, ڈانٹ دو. اور عورت کے بارے میں مشہور کیا ہے نا, پیر کی جوتی ہے. کدھر سے پیر کی جوتی ہے؟ عورت سر کا تاج ہے, کیونکہ وہ ماں کا رتبہ پاتی ہے. عورت کے پیر جنت کی چوکھٹ کہا گیا, جس سے ماں کے پیروں کو چوما اس سے جنت کی چوکھٹ کو چوما. کہاں سے عورت پیر کی جوتی ہو گئی؟ لیکن آج لوگ پتہ ہی کیا سمجھتے, سارا دن تھکا ہوا ہوں, بس بیوی ہے نا گالیاں دے دوں گا 2-4, سیٹ نے ڈانٹا ہے آج بیوی کو جا کے سنا دیں گے. ماں سے جھگڑا, والد سے پرابلم,